سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کے فرائض کا بیان چل رہا تھا، جس میں سے دو فرض ہو گئے، ایک چہرے کا دھونا اور دوسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دو فرض ہیں۔ اب تیسرا فرض وضو کا ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اب سر کے مسح میں کچھ مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا چاہیے، مطلب جب ہم لوگ سر کا مسح کریں تو اس سے پہلے ہمارے دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ تر ہوں، اور اگر تری اعضاء کے دھونے کے بعد بھی رہ گئی ہو یا نئے پانی سے اگر تر ہاتھ ہو تب بھی چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں تری ہونا چاہیے، اور بہتر یہ کہ ہم جو ہے تازہ پانی سے ہی تری لیں اور اس کے بعد اپنے سر کا کیا کریں؟ مسح کریں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے سر پر بال نہ ہو تو وہ جلد، مطلب جو ہمارے سر کی جو جلد ہے اس کی چوتھائی کا مسح کرنا ضروری ہے، اور اگر بال ہوں تو بال کی چوتھائی کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور مطلب ہاتھ پھیرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مسح کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تر ہاتھ ہم اپنے بالوں پر پھیرائیں یا اپنی جلد پر پھیرائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسح کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص امامے پر یا ٹوپی پر یا دوپٹے پر سوچے کہ میں مسح کر لوں تو اس کا مسح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کا دوپٹہ اتنا باریک ہے یا اس کی ٹوپی اتنی باریک ہے کہ اگر وہ مسح کرے گا تو کچھ نہ کچھ تری جو ہے اس کے بالوں تک پہنچ جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون دوپٹہ اوڑھے ہوئی ہیں، باریک ہے، اس نے دوپٹے کے اوپر سے ہی مسح کیا تو تری جو ہے وہ دوپٹے میں سے نکل کر بالوں تک پہنچ گئی، تب تو اس کا مسح ہو جائے گا، کیونکہ تری کا پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ٹوپی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم دوپٹے کو یا ٹوپی کو ہٹا کر کے کریں؟ مسح کریں۔ تو یہ تیسرا فرض تھا مسح کا۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھا فرض آتا ہے کہ پاؤں کو گٹو سمیت ایک بار دھونا۔ یہ بھی کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے۔ اب اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کے اندر چھلے اور پاؤں کی جو گہنے ہوتے ہیں، مطلب کچھ مرد حضرات بھی کچھ نہ کچھ پہنتے ہیں، عورتیں بھی زیورہ پازیب اور چھلے وغیرہ پہنتی ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ پیروں کو دھوئیں تو ان چھلوں کو، ان زیورات کو ہلا لیں یا ان کو گھما لیں، یا زیادہ ٹائٹ ہوں تو اس کو اتار لیں تاکہ اس کے اندر کیا پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا اور اگر خشک جگہ رہ گئی تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پاؤں کے دھونے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے اپنے انگوٹھے میں دھاگا باندھ لیتے ہیں، اور وہ دھاگا اتنا ٹائٹ باندھ لیتے ہیں کہ اس دھاگے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ اگر وہ دھاگا باندھ رہا ہے انگوٹھے میں یا اپنے پیر میں تو اتنا ڈھیلا باندھے کہ اگر تب بھی وہ کبھی پیر کو دھوئے یا وضو کرے تو اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنا ٹائٹ باندھ لیتے ہیں، کبھی جب اس کو توڑتے ہیں تو اتنی جگہ بالکل صاف نظر آتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہت ٹائٹ باندھا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خاص طور سے کیا رکھنا؟ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے جو کچھ لوگ آدمی کام کرتے ہیں، کچھ خصوصاً کام ہوتے ہیں، کچھ عموماً کام ہوتے ہیں، تو اس میں انسان کتنی بھی اگر احتیاط رکھے تو احتیاط نہیں ہو پاتی ہے۔ ان میں سے کیا وجہ ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر پکانے والے یا گوندنے والوں کے لیے آٹا، مطلب جو نان بھائی ہوتے ہیں جو کھانا بناتے ہیں، تو بیچارے کتنی بھی احتیاط رکھ لیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا آٹا ان کے لگا رہتا ہے۔ ایسی خواتین گھر میں کھانا بناتی ہیں تو ان کے بھی آٹا لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رنگریز ہوتے ہیں جو کپڑوں کو رنگتے ہیں، تو وہ کتنی بھی اگر احتیاط کر لیں، اپنے ہاتھ کو دھو لیں فوراً، تب بھی کچھ نہ کچھ اس رنگ کی تری اس کے ہاتھوں پر باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں مہندی لگاتی ہیں تو ان کا جرم رہتا ہے۔ ایسی جو لکھنے والے روشنائی قلم چلاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ روشنائی لگ جاتی ہے۔ مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گارا مٹی ان کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو عام لوگ جو ہے سرما وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا جرم، تو ان کا یہ ہے کہ شریعت نے معاف کیا ہے، کیونکہ انسان کتنی بھی احتیاط کر پائے یہ چیزیں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر شریعت اس میں بھی حکم لگا دیتی تو انسان پھر اسی کو چھٹاتا رہتا، اس کی نماز بھی نکل جاتی اور اس کی جماعت بھی نکل جاتی۔ تو ایسے جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں کہ باقی رہتی ہے تو شریعت نے کیا اس کو معاف کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مچھلی کا سنہ اعضاء کے اوپر اگر چپکا رہ گیا، سنہ کہتے ہیں جو مچھلی کے اوپر جو کھال ہوتی ہے، اگر وہ کہیں چپکی رہ گئی اور آپ نے اس کو نہیں ہٹایا، وضو کر لیا، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیوں؟ کھال کے نیچے پانی پہنچے گا ہی نہیں۔ تو کل ملا کر تمام مسائل سے یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ جب ہم بھی ہاتھ دھوئیں یا پیر دھوئیں یا چہرہ دھوئیں
تو احتیاط یہ رکھیں کہ کوئی بھی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، خاص کر کے سردیوں کے موسم میں، کیونکہ ہمارا چمڑا بالکل سختی ہو جاتی ہے، تو ہم خاص طور سے اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم وضو میں احتیاط نہیں رکھیں گے، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے ہم سب سے پہلے وضو کو خاص طور سے خیال رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ وضو کے فرائض تھے۔ اب باقی وضو کی سنتیں ہوں گی کہ وضو میں سنتیں کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔